ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے: انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے، بلا شبہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اب دیکھ لیجئے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام جواب دینے لگے: یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے خداوند کی طرف سے، اس حکم کو کر گزریے، اس پہ عمل کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی، اللہ رب کائنات کی حمد و ستائش کی پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء سید الاولین والآخرین امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب ذوالجلال اس پاکیزہ ہستی کو اپنے لیے نمونہ سمجھنے اور اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، آج کا دن 3 اعتبار سے بڑا ہی بختوں والا اور بڑا ہی شان و عظمت والا دن ہے. ایک تو وہی کامن عظمت جو ہر ہفتے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، سید الایام یوم الجمعہ. ہفتے کے دنوں میں اللہ نے جمعے کو سردار دن بنایا ہے. تو آج
ہفتے کا بہترین دن. اور دوسری فضیلت وہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی آپ نے پچھلے جمعے میں سماعت فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ اللہ کے ہاں پورے سال کے ایام میں، دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے افضل ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. تو یہ جمعہ ان 10 دنوں میں آیا ہے. عام جمعوں سے اس کی فضیلت بڑھ گئی اور 4 چاند لگ گئے اس وجہ سے کہ جو تیسری فضیلت اس کو مل گئی وہ یہ کہ آج 9 ذی الحج یعنی وہ دن جس کی نسبت عرفہ کی طرف ہے، یوم عرفہ کی طرف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سنت کو یقیناً آپ سب نے آج اپنایا ہوگا اور ہمارے اہل و عیال نے بھی اس کو اپنایا ہوگا کہ سب اللہ کے فضل سے روزے سے ہیں. اللہ کریم ہمارا روزہ ہماری نیکی قبول فرمائے. اور جو فضیلت نبی گرامی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ یہ دن وہ ہے کہ جس میں روزہ رکھنے والا 2 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، ایک پچھلا اور ایک آئندہ آنے والا اس کے پیش کی گناہ. اور دوسری فضیلت نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دن میں اپنے بندوں کے اوپر فخر کرتے ہیں اور یہ سفید پوشاکیں اور چادریں اوڑے ہوئے ان کی طرف اللہ رب رحمان اشارہ کر کے فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر ماذا اراد هؤلاء، میرے فرشتوں یہ سب لوگ کس لیے میدانوں میں آئے ہیں، یہ کیوں لبیک کہہ رہے ہیں؟ تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں خوشی کے ساتھ، خوش ہوتے ہوئے، فخر فرماتے ہوئے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. اور نبی گرامی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس دن جتنے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں سال کے کسی بھی اور دن میں اتنی جہنم سے گردنیں آزاد نہیں ہوتی ہیں. اور یہاں پر یہ ارشاد نہیں ہوا کہ صرف وہی لوگ اس میں شامل ہیں جو حج میں شامل ہیں، بلکہ جو بھی اس کی قدر و منزلت کو اپنائے گا، اللہ کو منانے کی اور اس کا قرب پانے کی کوشش اور کاوش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی یہ اس کے نصیبے میں، اس کی قسمت میں یہ عمل لکھ دیں گے، یہ فضیلت لکھ دیں گے. تو رب سے دعا ہے اللہ آج کے دن ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے. تو آج کا دن دوستو انتہائی اہم دن، اور یہ تو وہ دن ہے کہ جس میں بالخصوص تکبیرات کا اہتمام کیا جاتا. ویسے تو 1 سے 13 کی شام تک یہ سارے دن تکبیرات کے ہیں، لیکن یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر کی نماز کے بعد تک مغرب تک اس کو تو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، بلکہ تکبیرات واجبہ کہا جاتا ہے. اہل علم نے لکھا کہ ہر فرض نماز کے بعد ہر نمازی پہ یہ بات لازم ہے کہ وہ کم از کم 1 مرتبہ بلند آواز سے ضرور تکبیر کہے. وہ باجماعت پڑھ رہا ہے یا تنہا پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے یا فرض، فرضوں میں بالخصوص اس نے اہتمام کرنا ہے. اور 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے، 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور کثرت اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و تکبیر کے ترانے کثرت سے گنگنائے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے تکبیرات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر یہ اس عشرے کی فضیلت بیان کی ہے وہاں پر یہ ارشاد بھی ہوا کہ اللہ کے ہاں اس 10 دنوں میں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے فضیلت والا وہ دن ہے جس دن اللہ کے حضور قربانی پیش کی جاتی ہے، خون بہایا جاتا ہے اور اس جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے مالک یہ مال بھی تیرے لیے، یہ جذبات بھی تیرے لیے، یہ خون پسینے کی کمائی بھی تیرے لیے، اور اے میرے مالک
اگر تو چاہے گا تو ہماری جان بھی اور ہماری تمام صلاحیتیں بھی تیرے دین کے لیے اور تیری ذات کے لیے وقف ہیں. اس بات کا ہم عزم لے کر آئے ہیں. یہ خون بہانا اس بات کی سمبل اور نشانی ہے. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، نحر کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. قربانی قرب سے نکلا ہے. ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے قرب، اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے قریب، قرب. اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال پیش کرنا، خون بہانا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے. اللہ کے لیے خون پیش کرنا، مال پیش کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے. اور قربانی اس لیے کیونکہ یہ قربانی پیش کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. احباب گرامی، یہ قربانی جس کو ہم ذبح کر دیتے ہیں، جس کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو ایک نہیں دسیوں سبق دے کر جاتی ہے. درجنوں اسباب اور دروس اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی قربانی کرنے والا، اگر کوئی یہ میرا نمازی بھائی، اگر کوئی یہ سخی دوست، اللہ کا بندہ یہ غور فرما لے تو اس میں اس کے لیے بڑی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. سب سے پہلا سبق جو قربانی مجھے اور آپ کو دیتی ہے، میرے اور آپ کے لیے اس میں درس چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اخلاص اور توحید کا سبق اس قربانی سے دے رہے ہوتے ہیں. گویا کہ قربانی ہم ذبح کر دی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو سبق کیا دیا؟ بھائی اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنا، توحید پر کاربند رہنا ہے. وہ کیسے؟ آپ سماعت کریں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے میرے پیارے اور محبوب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا مر جانا للہ رب العالمین، صرف ایک اللہ کے لیے ہے. عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، صلاتی یہ بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، ونسکی یہ مالی عبادت ہے، قربانی کے اندر مال قربان ہوتا ہے، ومحیای ومماتی الغرض زندہ رہتے ہوئے ایک ایک سانس اور ایک ایک ایکٹیویٹی اور عمل للہ رب العالمین. اور یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے آیت نمبر 163 میں، لا شریک لہ وبذالک امرت، اللہ کے لیے قربان کیا ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی توحید کا مجھے حکم ہوا تھا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار اور مسلمان ہوں. آپ کو پتا ہے مسلم عربی زبان کے اندر اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں مالک نے نکیل ڈال رکھی ہو، وہ اس کے حکم اور اشارے پہ چلتا ہے، بٹھائے تو بیٹھ جاتا ہے، اٹھائے تو اٹھ جاتا ہے، چلائے تو چل پڑتا ہے، دوڑائے تو دوڑنے لگ جاتا ہے، روکے تو رک جاتا ہے. یہ اس کے اشاروں کو فالو کرتا ہے. تو یہ قربانی مجھے اور آپ کو سبق اور درس دے رہی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو اپنا مالک گردانا اور مالک سمجھا ہے، آپ نے جان بھی مانگی ہے تو قربان کر دی ہے، تو دیکھیے گا آپ کا بھی کوئی مالک ہے، اس کے سامنے جھک کر ہی زندگی گزارنا، جو کچھ وہ کہتا رہے، جو کچھ وہ کہتا جائے وہ کرتے جانا، اسی میں آپ کی عافیت ہے. یہی قربانی کا سبق اور درس ہے للہ رب العالمین. اگر قربانی کرنے والا اور جانور ذبح کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے
تو میرے بھائی 100 اونٹ کی قربانی بھی رائے گاں ہے، ضائع ہے، وہ محض گوشت ہے۔ اگر اس میں یہ چاشنی موجود نہیں ہے، یہ اخلاص اور جذبہ موجود نہیں ہے، لا شریک لہ، لا شریک لہ۔ اور اسی لیے جب ہم قربان کر رہے ہوتے ہیں تو یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کل کے علاوہ یہی دعا ہے نا۔ ویسے تو سادہ دعا یہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ساری دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے سکھائی وہ ساری پڑھی جائے۔ اور اس میں ایک یہ ہے، یہ جو آیت نمبر 162 ہے سورۃ الانعام 8ویں پارے میں، اس میں سے کل کو ہٹا کے آگے ساری آیت کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور اگر یہ اظہار نہ کیا، اگر دل میں یہ جذبہ موجود نہ ہوا تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ قربانی سے پہلے عقیدے پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، دوسرا سبق اور دوسرا درس جو قربانی کا چھپا ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ قربانی کا درس یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ نہ ہی تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا خون رب تک پہنچتا ہے، تمہارے سامنے ہی ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس کو تو مطلوب و مقصود ہے تمہارے دل کی تقوی کی کیفیت اور مضبوط کیفیت۔ اگر دل میں اس کا خوف موجود ہے، تقوی دراصل اس کیفیت اور اس بیریئر کا نام ہے، اس رکاوٹ کا نام ہے جو انسان اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے درمیان میں لگا دیتا ہے، حائل کر دیتا ہے۔ یہ انسان ہے اور یہ اس کے رب کی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہے زندگی گزارتے ہوئے، تو انسان اپنے اور ان گناہوں کے درمیان میں جس رکاوٹ اور پردے کو اور بیریئر کو حائل کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو یہ تشریح سکھائی گئی ہے حدیث میں کہ تقوی کیا ہے۔ فرمایا تقوی یہ ہے، کبھی آپ کا گزر ہوا ہے خاردار اور جھاڑیوں کے راستے سے گزرنے کا، چھوٹی سی پگڈنڈی اور چھوٹا سا راستہ ہو، دائیں بھی کانٹے اور بائیں بھی خاردار جھاڑیاں، کیسے گزرتے ہو؟ جواب ملا کہ ایسے اپنے دامن کو سمیٹ کے گزر جاتا ہوں۔ کہا زندگی میں اسی طرح گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر شیطانی وسوسوں سے الگ ہو کر گزر جانا اور زندگی گزار دینا، یہی تقوی ہے، یہی میرے رب کو مطلوب و مقصود ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کے جلال اور روب و دبدبا کی وجہ سے، اس کے ذل جلال والاکرام ہونے کی وجہ سے، اس کے ذل جبروت ہونے کی وجہ سے، اگر اس کی عظمت کی وجہ سے دل میں ڈر موجود ہے، خوف خدا موجود ہے، تقوی کی یہ حالت موجود ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو صحیح معنوں میں مقبول فرماتے ہیں، وگرنہ وہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر پاتی، وگرنہ ہمارا مطلوب اور مقصود، ہمارا جو اصل مقصد اور ٹارگٹ ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتا، ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاتے جب ہمارے دل میں تقوی نہیں ہوتا۔ اور اگر دل میں تقوی ہو تو پھر چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ حتیٰ کہ اس صحابی کی بات سناؤں کہ جس نے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سے کہا تھا، اللہ کے نبی جی میرے پاس ایک بکری ہے دودھ دینے والی، حالات آپ کو پتہ ہیں، وہ بھی میں نے کسی کو دودھ کی وجہ سے دے رکھی ہے، عاریتن، ادھار، تو آپ کیا فرماتے ہیں وہ میں واپس لے آؤں اور ذبح کر دوں؟ قربانی تو بہت بڑی نیکی ہے، بڑا فریضہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل کی کیفیت کو محسوس فرمایا اور اس کے جذبات کو اور اس کے تقوی کو محسوس فرمایا اور فرمایا کہ نہیں میرے دوست،
وہ بکری تو نے واپس نہیں لینی اور اس کو قربان نہیں کرنا، بس آپ نے اس سنت پہ عمل پیرا ہونا ہے کہ یہ 10 دن بالوں اور ناخنوں سے بچے رہو، مت کاٹو، اور عید کے دن آپ عید کے بعد اپنی حجامت بنا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس تقوی کی بدولت تجھے وہی اجر عطا فرما دیں گے۔ یہ نبوت والی زبان فرما رہی ہے، جو قربانی کرنے والے کو اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا چھوٹی قربانی کرنے والے مت پریشان ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ان کو بھی بشارتیں سنا دی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہے، جذبہ ہے، طاقت نہیں ہے، تقوی ہے، فرمایا دل تمہارا متقی ہونا چاہیے، دل میں اگر تقوی اور جذبہ موجود ہے۔ ایک نوازی ابھی اسی ہفتے وہ ہمارے ابو ہریرہ میں کہنے لگا، قاری صاحب اگر میں بھی اس سنت پہ عمل کروں جو یہ بات سنی ہے کہ یہ 10 دن حجامت نہ بنائی جائے اور عید کے دن بال کٹوا لیے، تو میں بھی اس سنت میں شامل ہو سکتا ہوں، اجر میں شریک ہو سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا بالکل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، سب کے لیے ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا، میں حیران بھی ہوا اور اس کے تقوی کی اور قلبی کیفیت کو محسوس کر کے پریشان بھی ہوا۔ کہتا ہے کہ میرے والد محترم ساری زندگی بڑا جذبہ ہوتا تھا ان کو، بڑا شوق رہا ہے ان کو قربانی کا، مگر قاری صاحب آخری دم تک ان کی یہ خواہش پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، وہ قربانی نہیں کر سکی، اور ابھی یہ میری بھی بڑی خواہش ہے، تو میں انشاءاللہ اس پہ عمل کرتا ہوں اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ میری خواہش پوری فرمائے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں، دل میں تقوی بھرا پڑا ہے، جذبہ موجود ہے، مگر استطاعت نہیں ہے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازنا ہے اس دنیا میں بھی اسی تقوی کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اللہ نے کتنا نوازنا ہے۔ یار جذبہ کتنا ہے۔ کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ اللہ مجھے اس سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہم یہاں پہ دعا گو ہیں، اے اللہ جن کو استطاعت نہیں دی، اللہ ان کو بہت ساری استطاعت عطا فرما، اور جن کو استطاعت عطا فرمائی ہے ان کو تقوی نصیب فرما، اور ہم سب سے چھوٹی یا بڑی، ایک یا زیادہ، ساری قربانیاں اپنی رضا سے مقبول فرما لے۔ احباب گرامی، قربانی مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہوتی ہے کہ دل میں تقوی ہونا ضروری ہے، وگرنہ مجھے ذبح تو کر رہے ہو، گوشت کھا لو گے، لیکن اپنے مطلوب اور مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ایک اور سبق جو قربانی مجھے اور آپ کو دے کر جاتی ہے وہ یہ کہ قربانی کے متعلقہ آیات اور خود قربانی کا جانور وہ مجھے اور آپ کو یہ بتا کر جاتا ہے کہ آپ نے مجھے انبیاء کرام کی سنت سمجھتے ہوئے ذبح کیا ہے، لہذا زندگی میں باقی تمام امور میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتے رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہ سنت تو ہم اپنا لیتے ہیں، لیکن کئی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسی پیغمبر کی سنت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ نے جہاں پر یہ فرمایا ہے وہاں پر یہ بھی تعلیم دی ہے کہ آپ طہارت و نظافت اور نفاست کو اپنانے والے بن جائیں۔ یہاں ہماری حکومت بھی کافی تاکید کرتی ہے، اور انتظامیہ کی طرف سے بھی کافی یہ نصیحت کی جاتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں، نمازیوں، قربانی کرنے والوں، یہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا اور آلائشوں کو اور اضافی چیزوں کو خوب ٹھکانے لگانے کی کوشش فرمانا۔ لیکن یہ نمازی بھائی، یہ قربانی کرنے والا ایک سنت تو اپنا لیتا ہے، اس کے بعد نہ جانے بھول جاتا ہے، اور ایک ہی سنت کے پیچھے گھر میں مصروف ہو جاتا ہے، اسی گوشت کے جناب کھانے اور کھلانے میں مصروف ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، کھانا بھی سنت، کھلانا بھی سنت، مگر یہ کیوں بھول گیا کہ یہ میرے گھر کے سامنے راستہ ہے، عام گزرگاہ ہے، شاہراہ عام ہے، لوگ گزریں گے،
مسلمان گزریں گے، انسان گزریں گے، اللہ کے بندے گزریں گے تو لوگ تکلیف محسوس کریں گے، تو اس کے بعد کیا میری اس قربانی کے اندر خلل آئے گا یا نہیں؟ کہیں فائدہ نقصان میں نہ بدل جائے، نیکی گناہ میں نہ بدل جائے، یا کم از کم نیکیوں میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طہور شطر الایمان، صفائی، طہارت، نفاست، نظافت، پاکیزگی یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، آدھا ایمان ہے۔ اندرونی صفائی ہونی چاہیے، دل کی اور سینے کی صفائی ہونی چاہیے، ذہن قلب کی صفائی ہونی چاہیے، گھر اور جگہ کی صفائی بھی ہونی چاہیے، اور جہاں عبادت کرتے ہیں وہاں کی صفائی بھی ہونی چاہیے، جہاں رہتے ہیں اور جہاں گزرتے ہیں جو ہمارا معاشرہ ہے وہاں پہ بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو قربانی مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ ایک سنت کو نہیں اپنانا، ہر پیغمبر کی ہر سنت کو اپنانا ہے۔ اللہ پیغمبروں کی سنت کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اطاعت کا درس یہ بھی قربانی دیتی ہے۔ قربانی مجھے اور آپ کو یہ بہت بڑا پیغام دے کر جاتی ہے کہ مجھے قربان کرنے والے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ساری زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کامل ہے، رول ماڈل ہے۔ جو کچھ تمہیں زندگی میں چاہیے، جس شعبے میں معلومات چاہیے، رہنمائی چاہیے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لیجئے گا۔ چنانچہ صرف عبادات میں نہیں، معاملات میں بھی رہنمائی نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لینی چاہیے۔ قربانی یہ درس کیسے دیتی ہے؟ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے قربانی کی، اور کچھ لوگ ایسے جن کے دل میں ایمان اور تقوی اتنا کہ لبریز بھرا ہوا، کوئی شک نہیں، لیکن عمل سنت سے تھوڑا سا ہٹ گیا، تھوڑا سا ہٹ گیا۔ تھوڑا سا کتنا گو؟ اتنا سا ہٹا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کے بعد قربانی کرنی ہے۔ انہوں نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا، جذبہ بھی یہ کہ ہم جلدی لوگوں کی خدمت کریں گے، ہمارے سے کوئی سبقت نہ لے جائے، جذبہ یہی تھا، سنت کی مخالفت نہیں۔ آج تو نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن و حدیث کی دلیل سامنے لا کے پیش کر دی جاتی ہے، بھائی اللہ کے قرآن میں یہ ہے، نبی پاک کے فرمان میں یہ ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی دل نہیں مانتا، استغفر اللہ، پڑھ دیجیے استغفر اللہ، کہتے دل نہیں مان، عقل نہیں تسلیم کر۔ اللہ کے بندے، عقل دین کے تابع ہے یا دین عقل کے تابع ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرمایا کرتے لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کے تابع ہوتا، دین عقل کا نام ہوتا، تو پھر لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی، جراباں تے موزیاں دے تھلوں مسا کرنا بندا سی، اتوں نہیں۔ لیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیر خدا فرماتے ہیں لیکن میں نے پاک پیغمبر کو اوپر سے کرتے دیکھا ہے۔ تو بھائی عقل نیچے سے کہہ رہی، میں نہیں، آنکھیں کہہ رہی نبی علیہ السلام نے اوپر سے کیا، تو میں تو اوپر سے کروں گا۔ تو عقل کو جھٹلا دینا ہے، نبی علیہ السلام کی بات کو فالو کرنا ہے اور حد سے آخر سمجھنا ہے۔ تو انہوں نے کر دیا، اور اتنی سی غلطی ہوگی، نبی علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى، جن نے نماز تو پہلے ذبح کر دیے، قربانی نہیں ہوئی، ان دی جگہ اور ذبح کرے۔ کتنا فرق ہوگا آپ بتائیں گا؟ پیسے بتائیں کتنا ہوگا، اندازہ کریں۔ ادھے گھنٹے کا، حکیم صاحب صحیح فرمایا، ادھے گھنٹے کا۔ وہ بھائی زیادہ لگا لے، کوئی گھنٹے کا ہو گیا ہوگا۔ عرب میں تو آج بھی جلدی عید پڑھنے کے قائل ہے نا، جلدی اور بہت جلد، اشراق کے وقت میں۔ یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 6:30 بجے 6:30 بجے انشاءاللہ گورنمنٹ اسکول میں اللہ کے فضل سے سنت کے مطابق کھلی گراؤنڈ میں عید ادا کی جائے گی۔ اللہ سب کی قسمت میں فرمائے۔ جلدی پڑھنے کے قائل اور جلدی سنت کو اپنانے والے، تو بھائی کتنا فرق ہوا، منٹوں کا یا گھنٹے کا۔ لیکن نبی علیہ السلام فرمانے فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کی جگہ ایک اور ذبح کرو۔ وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کی ہے
فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، وہ نماز کے بعد اب اللہ کے نام سے اس کو ذبح کر دے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ بکرا تو حلال جانور، حلال پیسوں سے، بڑے جذبے سے لیا، دیکھ بھال کے لیا، وہ شرائط بھی پوری، سینگ بھی دیکھا، کان بھی دیکھے، گوشت اور فرما بھی دیکھا، حسن بھی دیکھا، آنکھیں بھی دیکھی، چلتا ہوا دیکھا، ٹانگیں دیکھی، زخم دیکھے، سب کچھ پرفیکٹ، کوئی نقص نہیں ہے، اور کیا بھی عید والے دن ہے، کیا بھی اللہ کے لیے ہے، تو وجہ کیا ہے؟ کہا یہ سنت سے ہٹ گیا ہے، سنت سے تھوڑا سا ہٹے ہو، وہ قربانی نہیں ہے، وہ عام گوشت اور صدقہ ہے۔ تو اگر زندگی میں ہمارے معاملات سنت سے ہٹ جائیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں کیا بنے گا؟ تو قربانی مجھے اور آپ کو سبق دے کے جا رہی ہوتی ہے، جہاں توحید کا درس ہے، اخلاص کا درس ہے، تقوی کا درس ہے، سنت ابراہیمی کو اپنانے کا درس ہے، دیگر انبیاء کی سنتوں کو فالو کرنے کا درس ہے، وہاں پر بہت تاکید سے یہ درس بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے کہ اے مجھے قربان کرنے والے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھ کر زندگی گزارنا۔ اے اللہ ہمیں ہر معاملے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے اور ان کی سیرت کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔